السلام علیکم. ہم اس ویڈیو میں زیادہ تر بات کرنے والے ہیں یونی سیلیولر آرگینزمز کے بارے میں. پروٹسٹس، آرکیا اور بیکٹیریا جو مل کر بناتے ہیں دنیا کی تقریباً سارے ہی جاندار. تو یاد رکھیں کہ تمام جاندار چیزیں آتی ہیں ایک اینسسٹر سے، ایسا مانا جاتا ہے. اینسسٹر سے مراد ہم جانتے ہیں کہ ہے آباء و اجداد. تو یہ ہم یہاں ایسے اس لیے بنا رہے ہیں کیونکہ ایوولوشن میں اور اس کی تاریخ میں جو سب سے بڑا تضاد ہے وہ ہیں کنگڈمز کے درمیان، یوکیریوٹس اور پروکیریوٹس کی کنگڈمز. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پروٹسٹس جو ہیں یہ ہیں یوکیریوٹس، جبکہ آرکیا اور بیکٹیریا جو ہیں یہ ہیں پروکیریوٹس. اور چونکہ ہم جانتے ہیں کہ کیریوٹ سے مراد ہے نیوکلیس اور پرو سے یہاں مراد ہے پہلے یا بیفور، تو اس کا مطلب ہوا پروکیریوٹس آئے تھے نیوکلیس سے پہلے، تو ان کا نہیں ہوتا ہے نیوکلیس، جبکہ یوکیریوٹس میں پایا جاتا ہے نیوکلیس. تو اب یہاں پر ہم شروع کریں گے آرکیا سے، کیونکہ یہ سب سے پرانے ہیں. یہ واقعی میں باقاعدہ پہلی آرگینزمز ہیں جو کہ پائی گئی تھیں زمین پر. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ شدید قسم کے ماحول کے عادی ہیں، یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ ایکسٹریم انوائرمنٹ کے عادی ہیں، کیونکہ دنیا جب سے شروع ہوئی ہے یا دنیا جب شروع ہو رہی تھی یہاں موجود نہیں تھی آکسیجن ماحول میں، اور یہاں کا درجہ حرارت بھی بہت عجیب و غریب ہوتا تھا، اور بہت ساری الٹرا وائلٹ لائٹ بھی سمجھا جاتا ہے کہ ہوتی تھی، اور یہ ہوتے تھے ایکسپوز اس یو وی لائٹ سے، کیونکہ ایٹماسفیئر ابھی بھی بن رہا تھا. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ تھے ایکسٹریموفائلز. ان کو ایکسٹریموفائلز یا ایکسٹریموفیلز بھی کہتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ان کو پسند تھے ایکسٹریم انوائرمنٹس. ان کی ہیں 3 قسمیں. تھرموفائلز ہوتے ہیں جن کو شدید ٹیمپریچرز اچھے لگتے ہیں. یہاں میں یہ بنا رہی ہوں یہ سورج، تاکہ یاد رہے کہ انہیں پسند ہیں شدید ٹیمپریچر والا ماحول. اگلے ہیں ہیلوفائلز، جن کو پسند ہے نمکیات یا سالٹی انوائرمنٹس. یہاں ہم نے ایک پٹل بنا لیا ہے سوڈیم کلورائڈ کا. اگلے ہیں میتھینوجنز، جو بناتے ہیں میتھین گیس، جو کہ ہے ایک گیس، اور یہ ایک قسم ہے انسانی گیس کی بھی. اور ایسے مشکل ماحول میں رہنے کے لیے آرکیا کی ہوتی ہیں بہت ہی سخت یا ہارڈ سیل والز اور سیل میمبرینز بھی، بنسبت بیکٹیریا اور پروٹسٹس کے. ہمیں ان کی گہرائی میں جانے کی خاص ضرورت نہیں ہے، ہمیں صرف یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ تھے بہت مختلف. تو یہ ہیں آرکیا. اب بات کرتے ہیں پروٹسٹا کی. یہ ایک طرح سے بیگ ہیں یا گروپ ہیں یونی سیلیولر آرگینزمز کا، اور کچھ ملٹی سیلیولر بھی. یہ دراصل کسی بھی قسم کا یوکیریوٹ ہیں. یہ پودا نہیں ہے، یہ فنگس نہیں ہے، اور نہ ہی جانور. بلکہ ایک چیز جو ان سب کی ایک جیسی ہے وہ یہ کہ یہ پائے جاتے ہیں اکثر ایکویٹک انوائرمنٹ میں، یعنی جہاں پر پانی ہو یا گیلے یا چکنے انوائرمنٹ یا ماحول میں. اور چونکہ یہ حصہ ہے گریب بیگ کا، تو ان کی درجہ بندی کی گئی ہے فوٹو سنتھسائزنگ پروٹسٹس کے حساب سے، جن کا تعلق ہے پودوں سے، اور انہیں ہم کہتے ہیں ایل جی. اور نان فوٹو سنتھسائزنگ پروٹسٹس میں جو کہ تعلق رکھتے ہیں فنجائے اور جانوروں سے، اور انہیں کہا جاتا ہے فنگس لائک اینیملز. اور جانور جو ہیں انہیں کہا جاتا ہے پروٹوزوا. اس میں آتے ہیں امیباز، اور فنگل گروپ جو ہے یہ ہیں سلائم مولڈز. تو جیسا کہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ یوکیریوٹک پروٹسٹس جو ہیں انہوں نے نکالا ہے یہ طریقہ کار غذائیت لینے کا، جیسا کہ فوٹو سینتھسس، اور ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی ساخت میں بھی کچھ چیزیں نکال لی ہیں جو انہیں چلنے پھرنے اور موبلٹی میں بھی مدد دیں، جیسے کہ سیلیا، فلیجلا وغیرہ. اب ہم بات کریں گے بیکٹیریا کے بارے میں. یہ پائے جاتے ہیں ڈائیورس ماحول میں. ڈائیورس سے مراد ہے سب کچھ ہمارے ارد گرد اور ہمارے اندر تک، یعنی باہر پارک سے لے کر اس کمپیوٹر ٹیبل تک، اور ہمارے اندر ہمارے پیٹ کی آنت میں بھی ہر طرح کا ماحول. اور اسی وجہ سے یہ ہماری مدد بھی کر سکتے ہیں اور ہمیں نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں، اس لیے ہمیں انہیں سمجھنا بہت ضروری ہے. یہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک عام سا بیکٹیریل سٹرکچر. ہم اس کے ہر حصے کو دیکھنے کی کوشش کریں گے. یہ یہاں موجود ہے کیپسول، اور کچھ بیکٹیریاز میں یہ ہوتی ہے ایک سلائم لیئر. اور دونوں میں فرق یہ ہے کہ سلائم لیئر جو ہے یہ نکل سکتی ہے، جبکہ کیپسول ایسا نہیں کرتی. اس کیپسول یا سلائم لیئر کے نیچے پائی جاتی ہے سیل وال.
ہم اس کی گہرائی میں نہیں جائیں گے ابھی، لیکن یہ مختلف ہوتا ہے گرام پازیٹیو بیکٹیریا کے لیے اور گرام نیگیٹو بیکٹیریا کے لیے بھی۔ اس سیل وال کے نیچے ہوتی ہے پلازما میمبرین، یہ ہوتی ہے لپڈ بائی لیئر۔ اب یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ یہاں ہے پروکیریوٹک فلیجلا۔ بہت سے بیکٹیریاز استعمال کرتے ہیں فلیجلا اپنی موومنٹ کے لیے۔ یہاں میں نے پروکیریوٹک فلیجلا اس لیے کہا ہے کیونکہ یہ مختلف ہوتے ہیں یوکیریوٹک فلیجلا سے، اور یہ والے جو ہیں یہ بنے ہوئے ہوتے ہیں پروٹین فلیجلن سے۔ بیکٹیریا کو اس کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ اسے ملے غذائیت کیموٹیکسس کے ذریعے۔ آخر میں باہری اسٹرکچر جو ہے وہ ہیں یہ پیلے رنگ کے، یہ ہیں پلائے۔ اب بات کرتے ہیں اندر کی۔ اس میں موجود ہے سائٹوپلازم اور کچھ رائبوسومز، لیکن یہاں نہیں ہے نیوکلیس۔ اس میں کروموزومز کے لیے موجود ہے نیوکلیوئڈ ایریا۔ تو یہ دیکھیں کہ یہ نیوکلیس نہیں ہے اور کروموزوم جو ہے وہ میمبرین باؤنڈ نہیں ہے، یہ بس ایسے ہی بیٹھا ہوا ہے سائٹوپلازم میں۔ ایک اور چیز یاد رکھیں کہ بیکٹیریل کروموزوم جو ہیں یہ بنے ہوئے ہوتے ہیں گول ڈبل سٹرینڈڈ ڈی این اے سے، اور کچھ بیکٹیریاز میں ہوتے ہیں پلازمٹس۔ یہاں آپ کو یہ گہرے نیلے رنگ میں نظر آئیں گے جو کہ ہیں ایکسٹرا ٹکڑے ڈی این اے کے۔ ہم ابھی بہت زیادہ گہرائی میں یا ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے اس کی۔ اب یہاں رہ گئے یہ پرپل رنگ میں، یہ ہیں انکلوژن باڈیز، اور یہ استعمال ہوتی ہیں غذائیت کو اسٹور کرنے کے لیے، اور یہ بہت ضروری ہیں کیونکہ پروکیریوٹس میں ممبرین باؤنڈ آرگنلز نہیں ہوتے جیسے مائٹوکونڈریا، تو اے ٹی پی بھی نہیں بنتا، یہاں ان کو اپنی غذائیت لینی پڑتی ہے ماحول سے، اور یہ پھر انہیں محفوظ کرتے ہیں انکلوژن باڈیز میں۔ اور یہاں بات آتی ہے اب اس فلیجلا کی غذائیت تک جانے کے لیے۔ یہ استعمال کرتے ہیں کیموٹیکسس دونوں غذائیت تک جانے کے لیے اور ٹاکسن سے دور رہنے کے لیے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔